محبوب ہے نا، یہ پھر بھی قبول ہی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کمی پیشی سے بھی قبول ہے تو بندہ کمی پیشی کے بغیر پڑھے تو پھر ہے. اس لیے اپنی عادت بناؤ. اور دیکھو جی، میں تو صرف آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. دکھ ہے یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں. دنیاوی حوالے سے دیوانگیاں موجود ہیں. تیلتے ہی ساری رات نچن نو تیار، لاڑے کی حضرت سارے بھنگڑا پان نو تیار. اتنے سارے میں شرم آتی ہے. اذان پڑھتے شرم آتی ہے، درود پڑھتے شرم آتی ہے. نہیں ہے حالانکہ شرم تو وہاں آنی چاہیے تھی، ہے تو شرم آنی نہیں چاہیے. محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اب سچ بتائیے گا، ہمیں درود پڑھتے ہوئے دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ لاؤ دیوانگی ہے، یہ دیوانگی کام آنی ہے. جس کھیت میں وہ سارے لگ گئے ہیں نا، کوٹھیاں بڑھاؤ، مکان بڑھاؤ، گڈیاں بڑھاؤ، انہیں یہ کام آنی ہے. ضرور بناؤ، میں نہیں منع کروں گا. میری بھی سامنے کھڑی ہے، میں بھی گھر بنا رہا ہوں. میں آپ کو کس طرح منع کروں کہ نہ، لیکن اس کو کمال نہ سمجھو. کیونکہ کسی نے کہا تھا اتھے عملہ دے ہونے میں نبیڑے. کسے نے تیری ذات تو باٹیں، تو جاٹیں، تو رائیں، تو مہریں، تو گجریں، تو ٹوانا ہے، تو شیخ ہیں، تو مرزا ہیں، تو مغل ہیں، تو توبہ ہیں. گل ہی نہیں ہونی. میں کہنا سامنے صرف اجائے دس کر کے کی ہے. ایسے نہیں پڑھو جو تو نرس کریو میں سونے تو ضرور پڑھ کے آیا ہے. پڑھ لو، اب وقت ہے، پڑھ لو. اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے. کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں. ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں. میں 2 دن کے سفر سے واپس آیا ہوں. تو پہلے ہم جاتے تھے نا تو گاؤں سادے ہوتے تھے. ان میں بھیجنا رہی پنڈا دی ریس لگ گئی، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنا دی، ہر پاسے لگ گئی. پنڈ کی، شہر کی، بارڈر کی، جی پنجاب کی، کے پی کے کی، کوئٹہ کی، بلوچستان کی، سندھ کی، سرحد کی، سب تو. لیکن پھر بات ہوئی ہے، میں نہیں آپ کو منع کرتا، اللہ نے دیا ہے حلال کے پیسے ہم ضرور بنو، لیکن کمال نہ سمجھنا اس کو. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، منزلہ تے منزلہ، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے اوے بندے آئے، تیری جگہ تے زمین دے تھلے تو تے کی لینا ہونڈے. ٹھیک ہے جی، مجبوری ہے، ایک ریت چل نکلی ہے، کیا کریں، ہم بھی اسی زمانے معاشرے کے حصہ ہیں. لیکن اس کو کمال نہ سمجھنا. یہ بنا کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو نوکری مل جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ مقصد پورا ہو گیا. شادی ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ مقصد پورا ہو گیا. کوئی 4 بچے ہو جائیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ تیرے یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے. تیرے یہاں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تیری ضرورتیں ہیں. پڑھائی تیری ضرورت ہے، نوکری تیری ضرورت ہے، شادی تیری ضرورت ہے. یہ مقصد نہیں ہے میاں، یہ نہیں مقصد. مقصد کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. تیرا مقصد بندگی ہے، تیرا مقصد غلامی ہے، مصطفیٰ ہے. اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے وانج کولے آندہ گلے وچ پا بیٹھ. چیک کروں حضرت جی جو ہی کٹھا کیتا ہے کہ کولے نہیں کٹھے کر لیں. جھوٹ کوئلہ ہی نہیں ہے، غیبت کوئلہ ہے نا، بہتان کوئلہ ہے نا، بدنگاہی کوئلہ ہے، حرام کوئلہ ہے، سود کوئلہ ہے. کوئلے تو اکٹھے کیے ہیں. کہاں ہے ہمارے نامہ اعمال میں تہجد؟ روز ہم کتنا قرآن تلاوت کرتے ہیں، ہر روز ہم کتنی بار نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، کتنا صدقہ کرتے ہیں. جو سودا حضرت آگے لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا. ہم نے تو کوئی نہیں اکٹھے کیے ہیں. اتنا بڑا، اتنا عالی شان، اتنا سونا دربار لے کے ہم نے کیا جانے ہیں؟ کوئلے. الفایا سے تو لال خریدنے وانج کولے آندہ گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں، ڈھیر انگجوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ بکھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو ہے.
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے گندگی شرمندگی۔ دکھ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کی فکر نہیں ہے۔ سب کو، کیا عام کیا خاص، سب کو یہ فکر پڑ گئی ہے کھاواں گے کتنے۔ اور بھائی اس کا تو وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کھلانے کا، تم کیوں پریشان ہو؟ اس کا وعدہ ہے کھلانے کا۔ اللہ میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں حضرت، کدی ڈاکٹر باہر آئے نہیں، کدی وکیل باہر آئے نہیں، کدی ماسٹر باہر آئے نہیں، کدی نرساں باہر آئی ہیں، کدی مجھا نہیں باہر آئی ہیں، کہیں پوری نہیں پہن لی، کبھی توتوں نے ریلی نہیں نکالی پوری نہیں پہن، کبھی چڑیاں نے ہڑتال نہیں کی تھی پوری نہیں پہن۔ اللہ میرے پاس فریج بھی ہے، میرے پاس پیٹی بھی ہے، میرے پاس پڑولا بھی ہے، میرا بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے۔ چڑیوں کے پاس پڑولا بھی نہیں ہے، چڑیوں کے پاس فریج بھی نہیں ہے، چڑیوں کے پاس پیٹی بھی نہیں ہے، ان کا کسی بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، لیکن متوکل ہے وہ اپنے اللہ پہ۔ ان کو پتہ ہے جس نے پیدا کیا رزق کا وعدہ بھی، رزق بھی اسی نے دینا ہے۔ ہم فی احسن تقویم ہونے کے باوجود حضرت جی بے یقینی ہے۔ فکر تو تجھے نماز کی ہونی چاہیے تھی کہ میری فجر نہ رہ جائے، میری زور نہ چھوٹ جائے، میری عصر نہ چلی جائے، میری مغرب نہ قضا ہو جائے گی، میری عشاء نہ جاتی رہے، میری آج تلاوت قرآن کریم نہ رہ جائے، میرا آج ذکر نہ رہ جائے، میرا آج درود نہ رہ جائے۔ فکر سارے انہوں کیا گئی روٹی ہے۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جو مجھے تلاش کر رہا ہے میں اس کو تلاش کرنے نکل گیا، انہوں میں نو لبن ڈے ہیں، میں انہوں لبن ڈے ہیں، دعا کرو کہ تے مل پئی آپس سے۔ فکر تو اس کی کرنی تھی، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو جائے۔ نہیں، فکر پہ گئی روٹی دی، فکر پہ گئی کل دی، فکر پہ گئی پرسوں دی، فکر پہ گئی چوتھ دی۔ اے اللہ دے بندیا جنہیں تینوں کل وکھائے گا تے تیرے رزق دے بھی ذمہ دار ہوگی، کیوں پریشان ہو جائے گا؟ نہیں حضرت جی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اس زمانے پھیر دے گا تمہاری طرف۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی، لکھا ہے اب کوئی دور پہ حاضر تھے، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم کوئی بچپن کا دوست ہے، عرض کی تھی رب کریم ایک درزی ہے میرا بچپن کا دوست، فرمایا جاؤ پھر جیڈا ہی دوست ہے تو کچھ سوئی دے لے کے۔ سوئی کیا ہے جی؟ کچھ نہیں، عام سی چیز ہے، سستی ترین ایٹم ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آ گئے، اور اب صرف دوست نہیں ہے بلکہ وہ دوست جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج گئے، باتیں ہوتی نہیں۔ آخر وہ خود ہی جو درزی دوست تھا نا وہ عرض کرتا ہے حضرت کیویں ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہے تو تیرے کو سوئیاں تو واہ ہی ہوں گی۔ اس نے کی ہاں جناب ہے۔ فرمایا پھر ایک سوئی تے دے، عرض کرتا ہے حضور جان منگو تے حاضر ہے، سوئی کوئی نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا جان سوئی کیا موازنہ، کیا مقابلہ؟ سوئی عام سے عام چیز، جان بہت قیمتی۔ وہ کہہ رہا ہے جان حاضر ہے، سوئی نہیں دینی، نہیں جان منگو تے حاضر ہے، سوئی نہیں دینی۔ اب کوئی دور پہ واپس تشریف لے، اللہ پاک نے فرمایا کریم کیا بنی؟ عرض کی تھی رب کریم کہتا ہے جان حاضر ہے، سوئی نہیں دینی۔ فرمایا پھر تشریف لے جا۔ اب پھر تشریف لے گئے، وہ قدموں میں گر گئے، جتنی سوئیاں تھیں نا اس وقت ساری پیش کر دی۔ پہلی خطا پہ معافی مانگی، حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دو، ساری ہی سوئیاں تڑیاں، ساری ہی لے جاؤ، کیونکہ حکم تھا ایک کا۔ آپ نے ایک سوئی اٹھائی اور واپس کوئی دور پہ۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دندا، کہندا ہوں ساری ہی تڑیاں۔ فرمایا پہلے بھی وہ دل چ میں ہی پایا سی، ہوں بھی میں ہی پایا ہے۔ دلوں تے دی بادشاہت ہے، دلوں پہ اس کی حکمرانی، تم اس کی بندگی کرو، وہ لوگوں کے دل تمہاری طرف پھیر دے گا۔ نہ پریشان نماز لو، یہ ساری کوئی نماز نہ رہ جائے۔ پریشان ہے اس پاسے ہو اسی کتے غافل نہ ہو جائے، پریشان ہے اس پاسے ہو اسی کتے گناہ دے نافرمانی دے رستے تے نہ چل، رزق نو نہ پریشان وعدہ مالک دا۔ چلے امریکہ میں کھوان دے جڑے مندے ہی نہیں کوئی، انڈیا والے میں کھوان دے جڑے مندے ہی نہیں کوئی، تجھے مجھے نہیں کھلائے گا؟ جو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اور مجھے نہیں کھلائے گا؟
وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو مانتے ہی نہیں اس کو سرے سے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں حضرت، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو آگ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تجھے مجھے نہیں دے گا، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس کے لیے پریشان۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے فائز تھے اپنے وقت کے اندر۔ وہ لکھا حضرت ایک دن اپنی مجلس وعظ راستہ کی بیٹھے، ایک نوکر گزر رہا تھا اور اس کے مالک نے نا اپنے گھر میں رنگ و سرور کی محفل سجا رکھی، اور اس نے اپنے اس نوکر کو نا کچھ پیسے دیے کہ جا شراب کے ساتھ نا کچھ کھانے کے لیے لے کے آ۔ وہ لینے جا رہا تھا، وہ حضرت کی محفل میں نا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا فقیر، حضرت منصور بن عمار کو کہتا ہے حضور میں 4 درہم دے۔ بس اللہ کا قرآن ظاہر ہونا تھا، یہ تو اللہ کے دوستوں کو کیا ضرورت کسی سے مانگنے۔ آپ نے ساری محفل کو مخاطب کر کے کہا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا نا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ وہ جو نوکر گزر رہا تھا نا وہ آ گیا۔ پہلے حضرت جی لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے یقین والے، ہم نے 4 کتابیں تو پڑھ لی لیکن ہیں بڑے بے یقین ہیں۔ وہ آگے کہتا ہے حضرت جڑیاں دعاواں کہاں گا دو گے؟ فرمایا تو 4 درہم دے دے جو تیرے کل ہے، جڑیاں دعاواں کہیں گا میں داں گا۔ بھائی شان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ہاں جی، حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، فرماتے او دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جن کی نہیں ڈالی جاتی ہے، جن کی سنی جاتی ہے، جن کی قبول ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں ایسے خاص، کچھ ہوتے ہیں ایسے مقرر۔ حضرت منصور بن عمار بھی انہی میں سے تھے حضرت۔ آپ نے فرمایا دے دے، اس نے فقیر کو دیے، فقیر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے حضرت دیو 4 دعا۔ آپ نے فرمایا 10 کیڑی دعا دوں؟ وہ کہتا ہے حضرت پہلی دعا مجھے یہ دیں کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا کرے، یا اللہ انہیں آزادی دے دے۔ دوسری دعا کہ حضرت یہ جو میں نے 4 درہم دیے نا یہ میرے نہیں، میرے مالک کے ہیں، جاؤں گا تو وہ پوچھے گا۔ اب دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے، یا اللہ اس کو اس کا 10 گنا دے دے۔ ہاں جی۔ تیسری دعا کہ حضرت میرا جو مالک ہے نا وہ بہت ٹھیک آدمی ہے، بس اس میں ایک خامی ہے کہ روز رات کو شراب پی کے سوتا ہے، اب اس کے لیے دعا فرمائے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے۔ آپ نے دعا کی اللہ اس کے مالک کو توفیق توبہ دے دے۔ چوتھی دعا حضرت دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، اللہ میرے مالک کو بھی، اور جتنے محفل میں لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو بخش دے۔ آپ نے دعا کی اللہ مینوں بھی، اینوں بھی، اے مالک نو بھی، جن نے محفل چاہے نے سارے نے بخش دے۔ اب ظاہر ہے ادھر اچھا خاصا وقت لگ گیا، محفل ختم ہو گئی، دوست انتظار کر کے چلے گئے۔ یہ جب گھر پہنچا نا تو مالک اٹھ کے بھاگا اس کو مارنے کے لیے۔ اس نے کہا منو ماریو نا، میں حضرت منصور بن عمار دی محفل چھوڑ گیا۔ کہ اس نے حضرت منصور بن عمار کا نام سنا تو ٹھنڈا ہو گیا۔ کہتا تجھے تو میں نے بھیجا تھا سامان لینے کے لیے، تو وہاں کیا کرنے چلا گیا؟ وہ کہتا میں گزر رہا تھا تو حضرت اعلان کر رہے تھے جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا اسے 4 دعائیں دوں گا، میں آپ کے 4 درہم دے کے 4 دعائیں لے کے آیا۔ اس نے کہا اچھا کون سی دعا کروائی تم نے؟ اس نے کہا سب سے پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں، میں نے دعا کروائی ہے کہ حضرت دعا کرو اللہ میں نے آزادی دے، جا تجھے آزاد کر دیا ہے۔ دوسری دعا کیا کروائی ہے؟ حضرت وہ جو 4 درہم دیے وہ آپ کے تھے، ظاہر آپ کو واپس کرنے ہیں، میں نے دعا کروائی ہے کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا دے، فرمایا جا 4000 درہم بھی دے دیے۔ تیسری دعا کیا کروائی؟ حضرت تیسری آپ کے لیے کروائی ہے، ساری باتیں بڑی ٹھیک ہیں لیکن جو رات کو آپ شراب پیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، شراب حرام ہے، یہ گناہوں کی ماں ہے۔ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے اس کو اپنا بیگانہ، ماں، بیٹی، بہن سب بھول جاتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا کروائی اللہ آپ کو توفیق توبہ دے۔ اس نے کہا جا آج کے بعد توبہ کی، شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ دعا ہو گئی تھی نا، قبول ہو چکی۔ اچھا چوتھی دعا کی کروائی ہے؟ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ حضرت دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، اللہ میرے مالک کو بھی، اور جتنے محفل میں لوگ آئے تھے اللہ سب کو بخش دے۔ وہ مالک نہ رو پڑا، وہ کہنے لگا بھائی جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، اب یہ میرا اختیار نہیں یہ اس کا اختیار، چاہے بخشے چاہے نہ بخشے۔ وہ لکھا جب رات کو مالک سو گیا نا تو خواب میں کیا آواز آتی ہے، اوے بندے تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر دے،
اور میں ملکوں کا مالک ہوں کہ جو میرے اختیار میں ہوگا میں نہیں کروں گا. جا منصور بن نمار کو بھی بخشا, تیرے غلام کو بھی بخشا, تجھے بھی بخشا, جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ آواز بلند, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. تو اپنا کام کر, پھر ویکھاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو اپنا کام ہی نہیں کرتا ہے. تو بھاگا ہوا, تو اس کی بارگاہ سے بھاگا ہوا. آ جا, واپس آ جا. نہ بھاگ, کہاں بھاگے گا؟ پھر جو چار مونڈے ہیں تھے آنے, پھر مول نہیں پینا کوئی. آنا تو اتھے ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگ نہیں تو سکتا کہیں. کہاں بھاگے گا؟ پھر جو چار مونڈے ہیں تھے تینوں پھڑ کے لے آنے. کہتے جی آپے آئے تو پھڑ کے لے آئے سے بڑا فرق ہوں. جڑا آپ ہی آ جائے تو بڑی رعایت ہوتی ہے. پھڑ کے لے آنا تیری رعایت نہیں ہوتی. پھر جو انہوں نے پھڑ کے لے آنا چار مونڈے, آپ ہی آ جائیے. اپنے اللہ نہ رجوع کر لئیے, اپنے اللہ نہ لو لا لئیے, اپنے اللہ کو آنا ہے تھے. یہ نسیاں نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے, اسی تو شاہی کھ نہیں ہے. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے, زوراں ون ستھرانے, بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے منیاں تے فضل کری رب سائیاں. بھاگنے نہیں دینا, بھاگ سکتے کوئی نہیں بھاگ سکتے. جنرل ضیاء الحق چھوٹا نام ہے, ذوالفقار علی بھٹو چھوٹا نام ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ چھوٹا نام ہے, کلثوم نواز صاحبہ چھوٹا نام ہے. دسن دینے ہی نہیں دیتے. آؤ آپ ہی آ جائیے. کل جی چار موڑیاں تے آئے نا, پھر نہیں بول رہے. انہوں ہاتھ کڑیاں لیا کے لے پا کے لے آئیو. چور ہوتا ہے جڑا آپ پہ آ جائے پھر تیری رعایت ہوتی ہے. آپ ہی آ جائیے, دروازہ کھلا جائے. کوئی ٹائم نہیں, مینوں ملن لی کو ٹائم ہوئے گا, ایس ایچ او صاحب نو ملن لی کو ٹائم ہوئے گا, ڈی پی او صاحب نو ملن لی کو ٹائم نہیں. کھلا جڑے والے مرضی آ جا, لیکن آ جا بندے, آ جا بندے. حضرت سیدنا امام حسن بصری آواز فرما رہے تھے. اب لوگوں کو نا اللہ کی طرف دعویٰ, آپ نے فرمایا اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو, ایک وقت آئے گا وہ کھول دے گا. بولے کہ حاضرین میں سے نا ایک اماں جی کھڑی ہو گئی, وہ کہتی ہیں امام حسن آج آپ نے نئی بات ہی کر دی. آپ نے فرمایا کیوں, میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک دیتے رہو, ایک دن وہ کھول دے گا. تو حسن یہ بتا, اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ اس نے دروازہ بند کب کیا, کھلا ہوا ہے. آؤ یار نتیانا ہے تھی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ویک فریدا مٹی پلی, آجی کو کوٹ پا کے مٹی مٹی نہیں رہی. یہ آئی فون لے لینا, مٹی مٹی نہیں رہی ہے. مٹی ہے, جو مرضی کر لیا مٹی ہے. یہ دبئی ٹر جائے پھر بھی مٹی ہے, یو کے ٹر جائے پھر بھی مٹی ہے, لنڈن ٹر جائے پھر بھی مٹی ہے, نیو یارک جان کے رہن لگ پھر بھی مٹی ہے. برج خلیفہ چ رہے پھر بھی مٹی ہے, کلاک ٹاور چ رہے پھر بھی مٹی ہے, اے سٹی ہاؤسنگ چ رہے, اے ڈی ایچ چ رہے, اے عسکری چ رہے, اے مٹی ہے میاں. اے لینڈ کروزر تے بہ جے, اے پراڈو تے بہ جے, اے جہاز تے بہ جے, اے ہیلی کاپٹر تے بہ جے, اے مٹی ہے. ویکھ فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی بھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. نسل نہیں دینا, نسل نہیں دینا, اتھے ہی واپس جانا ہے, اتھے ہی واپس. انا للہ و انا الیہ راجعون. آؤ یار آج آپ ہی آ جائے. یہ تے چار مونڈے ہیں جنہوں نے پھڑ کے لیا,
پھر نہیں جی کٹ پتے آؤ رحمت دا توبہ دا بخشش دا مغفرت دا معافی دا دروازہ کھلا دا دروازہ. یہ آخری بات میں بات ختم کروں گا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کمال لکھا ہے. یہ میاں صاحب نے نا ٹوٹل 12 شعر لکھے اس میں. آپ نے 12 شعروں میں ساری بات کو بیان کیا. اب وہ 11 شعر پڑھوں گا تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. آخری شعر پڑھ دوں گا 11 شعروں کا خلاصہ بیان کر دیتا. وہ میاں صاحب جہاں بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے درخت کے نیچے. ساتھ ایک اور درخت بھی تھا جس کے اوپر حضرت فاختہ نے ایک کگی نے انڈے دے رکھے. اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی. کگی بھی ذاکر اور میاں صاحب بھی ذاکر. تو یہ اللہ کے ذکر چ مصروف. ایک شکاری آ گیا حضرت تیر کمانی. اس کی نظر کگی پہ پڑی. کگی آنکھیں بند کی اللہ کے ذکر میں مشغول تھی. اس کو نہیں نظر کہ شکاری آ گیا. اس نے کگی دیکھی. اس نے ترکش سے تیر کمان نکالا. اس نے کمان پہ چڑھایا. کگی کا نشانہ ملا. اللہ نے ان پرندوں کو بڑی حصے دی ہوتی ہے. آئی ہو تو وکری بات ہے نہیں تو ان کے اندر سے سسٹم آن ہو جاتا ہے کہ خطرہ خطرہ خطرہ. اس کا آن ہوا اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکلتا وہ کگی درخت سے نکل گئی. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو دیکھتی کیا ہے اوپر ایک باز چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس کی بھی کگی پہ ہے. جب یہ دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں جھپٹوں اس پہ. باز جھپٹا بھی لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی وہ بھی وقت درخت میں واپس آ گئی. اور آ کے کرتی کیا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آ کے اپنے اللہ کو پکارا. عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے ولیاں کو سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے. یہ شعروں کا ترجمہ. آگے سے جواب کیا آتا ہے کیونکہ یہ کی جانی ہے ساڑھے کو. پھر کیونکہ رب کریم 2 موتاں جو پھنس گئی نہ اڈی شکاری اتوں مرائی. شکاری اتوں اڈنیاں بچ کے اتنے باز اتوں مرائی. عرضی ہے 2 موتاں جو بچا سکنا. آواز آتی ہے کگیے 2 کی نہیں سارا زمانہ مارن آ جائے. جنوں اسی بچانا ہوئے اسی بچا لینے. جنوں اسی بچانا ہوئے اسی بچا لینے. کگی کھلو گئی اپنے رب دے رنگ ویکھن دی. شکاری بڑا آرام ہوا. وہ چنگی بڑی اڈی سی پھر آ گئی. انہیں سمجھا لگتا انہوں دی موت لے آئی لیکن انہوں پتہ نہیں موت ہو دی نہیں موت میری آئی. کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تیر پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے پھر نشانہ لیا کمان. پیچھے سے اس نے تند کھینچی اور کگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت جی گن سے بھی فائر کرتے ہیں تو کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنے ہوتے ہیں. اللہ ہوتے وہ انتہائی قلیل لمحات. اس طرح تیر بھی چلے گا تو وہ بھی کمان میں سے نکلے گا نا. وقت تو اس نے بھی کمان میں گزارنا تھوڑا سا. بس وہی وقت جو کمان میں تیر نے گزارنا تھا. اس نے تیر چھوڑا. ادھر حکم الہی سے سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا. یہاں تو ادھر جی بھیڑ کاٹے نا یلو بھی پیلی تموڑی جڑی ہے. ایک اور یہ بھی بندے نو لاہڑ دی پورے دا. وہ تو پھر سانپ تھا. پتہ نہیں کتنا زہر اس نے اس کے وجود میں ڈھیل دیا. ادھر اس نے ڈسا نا تو کیا ہوا وہ جھٹکا لگا. وہ ہاتھ جو اس طرح تھا جھٹکا لگنے سے درد ہونے سے ہاتھ نا اس طرح ہو گیا اوپر. وہ تیر اوپر نکلا جائے اور اوپر جو باز چکر کاٹ رہا تھا نا تیر جا کے اس کو لگا دے. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. وہ تیر لگنے سے مر گیا. دونوں گڑا زمین پہ گرے. میاں صاحب بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے. پھر 12واں شعر لکھا میاں صاحب نے. پھر کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ اب فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. ہم کہتے ہیں اوتھے. ہر 35 کلومیٹر کے بعد نا بولی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. اسی کہنے ہیں اوتھے. یہ اوتھے ٹردا 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 جب میر پور گیا نا تو ہو گیا اتھاں. مطلب کہ یہ اوتھے بھئی جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہاں کی وہاں ہی ہے. موت کو موت آ گئی. باز تگڑا دشمن. شکاری تگڑا دشمن. اتنی سی کگی. کگی وہاں کی وہاں ہی ہے. مارنے والے مر گئے حضرت. تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی بھلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی ہے جی رب دی ہوئی. ایویں بیتو کا متھا لایا سی وہ مرضی ہو دی.
موقع سی متھا لایا متھا لایا اسی اذان سن کے نماز پڑھن نہیں جاندے متھا ہی اور کی ہے اینو ہی متھا کہندے اینو ہی متھا کہندے اور متھا کیوں کہندے شادی دا بس میں اینڈ کراں گا کیوں بھائی کا بھائی لوگوں شادی دا ایک ہی کارڈ آندا ہے نا تے نویں کپڑے پا کے جانے ہیں ایک کارڈ ختم دا ایک ہی سنے آندا ہے دکان بند کر کے جانے ہیں منگنی دا ایک ہی سنے آندا ہے پہنچنے سالگرہ دا ایک ہی سنے آندا ہے پہنچنے بلکہ جی مری سنیا بھی کدی نہیں آیا آپ منہ چوک کے ڈر جانے نران کا گانا نے کدی بلایا بھی نہیں آپ ٹر جانے منہ چوک کے کلام مالم جبا گلگت سکردو انہوں نے بلایا بھی نہیں کدی آپ ہی منہ چوک کے ڈر جانے روتھو حضرت جی کی فجر علیہ سنے آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر متھا ہی لایا بندے نو ہاں اللہ نو متھا ہی لایا لالا ہے لکھنے کی نہیں کہ لالا نے کیونکہ مارن والے موئے محمد مرضی رب دی نہ لائیے متھا نہ لائیے متھا آؤ اپنے اللہ نے منائیے آؤ اپنے اللہ نے منائیے آؤ اپنے اللہ نے منائیے بڑا کریم نے 70 ماواں تو ود پیار کرتا ہے کدی حضرت رو کے آنکھوں تے صحیح یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معافی دے شک ہے کبھی تے آنکھوں پھر ویکھو حضرت جی رنگ لگتے نے پھر نہیں لگتے کیونکہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں لا تعداد لوگ موجود ہیں جنہوں نے فجر نہیں پڑھی لیکن ایک بھی فجر نہ پڑھنے والا یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا میں نے جو فجر نہیں پڑھی اگر اس نے مجھے ناشتہ نہیں کروایا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بڑے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے کل عشاء نہیں پڑھی لیکن ایک بھی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا اگر میں نے عشاء نہیں پڑھی تو اس نے رات کا کھانا نہیں دیا اور یہاں بیٹھا حضرت جی کوئی بندہ اس عوام میں نہ رہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں نہیں میاں وہ کھلا رہا ہے تو آپ کھا رہے ہیں وہ آج بند کرے تو میں دیکھتا تو کیسے کھاتا ہے بڑوں کے بند کر دیے اس نے یورک ایسڈ بلڈ پریشر شوگر ہارٹ چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتے مٹھا نہیں کھا سکتے بڑوں کے بند کر دیے اس نے کوئی نہ یہ سمجھے کہ آپ اپنی طاقت سے کھا رہے ہیں وہ کھلا رہا ہے تو آپ کھا رہے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں آؤ وفا کریے آؤ وفا کریے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ اس پٹرول پمپ کو رون کے بہاریں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین نماز نہ چھوٹے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے یہ فکر نہ کرو پھر رون کے لگ جائیں گے یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ابتدائی معاملہ کچھ اچھا نہیں تھا کچھ سود کے معاملات تھے تو لکھا پھر بعد میں آپ نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی ہے اور توبہ میری طرح کی نہیں کی ہے پکی توبہ وہ جو بابا صاحب کہتے ہیں نا توبہ وچ تو عمر وے آئی توبہ دی تینوں سمجھ نہ آئی کاسی تو کیسی توبہ ہے وہ یار توبہ لٹکے اد وشکار پکی توبہ اور یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہے حضرت جی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو اس کو سونا بنا دے گا وہ سونا جس کے لیے حضرت ہم رب اور رب کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں تم رب اور رب کے رسول کے ہو کے دیکھو جس چیز کو ہاتھ ڈالتے جاؤ گے وہی سونا بنتی جائے گی حضرت جی وہ آپ نے پھر توبہ کی حضرت وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو اس میں ذات اللہ تلقین کیا اور ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں
لیکن حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، جو توکل کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے بڑا مشکل راستہ حضرت جی، لیکن مزہ بڑا ہے اس میں حضرت، لیکن ہے مشکل، اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا حبیب عمر پہلے کافی گزر چکی ہے، جو رہ گئی ہے اب اپنے اللہ کو راضی کرو۔ میاں صاحب نے بھی سب کا پیغام یہی رہا ہے، میاں صاحب نے تو یہی کہا، نہ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے۔ حضرت جی اے چٹے وال بے وجہ نہیں جے، ہر چٹا وال پیغام لے کے آندا ہے بندے ہن بعد آ جا۔ یہ 16 سال کی عمر میں نہیں آئے، یہ 25 سال کی عمر میں نہیں آئے، یہ 30 سال کی عمر میں نہیں آئے، یہ اپنے وقت پہ آئے اور ہر بال کہہ رہا ہے بندے ہن بعد آ جا۔ وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 16 سال کی عمر میں نہیں ہوا جو تو اب کر لے گا؟ اب تو آنکھیں کمزور ہو گئیں، اب تو ہاتھوں کی گرفت وہ نہیں رہی، اب پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، اب گھٹنوں میں درد رہتی ہے، اب آزاد۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنہے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو بھی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری، آستانہ علی چندوال شریف۔ ہونا یہ چاہیے تھا حضرت جیسے جیسے یہ سفید بڑھتے میری عبادت بڑھتی، میرا ذکر بڑھتا، میرے سجدے بڑھتے، لیکن کیا ہے یہی چٹے بدن ڈے صدروں کا خریج بدن ڈے بتاؤ۔ ہر سفید بال پیغام لے کے اور میرے سیدی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کمال ہے، آپ فرماتے ہیں جدو ٹلے تے چھیتی لہند آئی، جدو ٹلے تے چھیتی لہند آئی، کچھ کر لے ویلا وہند آئی۔ آپ بیٹھ گئے اور حضرت جی بڑی ڈاڈی آزمائش ہے جی، امیری کے بعد فقیری، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو کہاں سوکیاں کھائی جاتی ہیں، ڈاڈی ترین آزمائش ہے۔ وہ آئی پھر حضرت جی اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھا دن گزرا، 5واں دن گزرا، چھٹا دن گزرا۔ جب چھٹا آیا نا تو لکھا ہے بی بی صاحبہ تھوڑی مزاج کی بھی سخت تھی، تو کوئی صبر کے والے سے بھی کمزور ثابت ہوئی، وہ آ کے نا آپ سے لڑ پڑی اور آ کے کہتی ہیں حبیب کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے، مجھ سے نہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ غصہ چڑھے ہوئے تھے ایک تیر ٹل جایا کرو، نہیں ٹلو گے تو طلاق ہی، ایک تیر ٹل جایا کرو۔ دانا آدمی تھے، آپ نے لوٹا، تسبیح، مصلی، قرآن کریم لیا، چلے گئے۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اب چلے گئے، سارا دن نظر جی ذکر کیا، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ اب بی بی صاحبہ کا تو یہ تھا اٹھ کے گئے ہیں تو کوئی مزدوری کریں گے، کوئی دیہڑی شیڑی لگائیں گے جا۔ وہ جب آئے نا تو اس نے اسی حوالے سے آپ نے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ ہم نے فرمایا ہاں کی، آپ کی مراد اللہ کا ذکر تھی۔ وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے پیسے، کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے نا شرم آ گئی۔ تو بی بی صاحبہ کہتی چلو پھر کل مانگ لیں، چلو 2 دن دے پیسے آ جائیں گے۔ اگلا دن آیا پھر اسی طرح، اللہ 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 اللہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، وہ چلے ہو کیوں چھٹ چھڑیا جی سارا تکے کھان لے لیں سی۔ اللہ حضرت نے فیصلہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو کھولو پھر دیکھو سورہ یاسین کی برکتیں۔ حضرت جی کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے، اللہ کی قسم ہے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ محبوب فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، محبوب فرماتے ہیں اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کو ہے پھر کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کی لوڑ؟
کیوں حضرت جی پھر دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ کبھی اس کا دروازہ، کبھی اس کا دروازہ، کبھی اس کی کوٹھی، کبھی اس کی کوٹھی. سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک ہیں. پھر دیکھو حضرت جی برکتیں ان کی. سارا دن حضرت جی رات پڑی گھر آ گئے. پھر کل والا سوال، ابھی مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا کی. وہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں، وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. کوئی ناروا والا لے ہو دسیو، ناروا تے شکر کڑ دیا دی سی ان کھلوتے ہیں. صحیح دسیو کریم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا کریم. یہاں بیٹھا حضرت جی کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں بڑا کاریگر ہوں یا میں بڑا پہلوان ہوں. نہ تو کاریگر ہے نہ تو پہلوان ہے، بس بات یہ ہے کہ وہ کریم ہے. یہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. کوئی پہلوان چہلوان نہیں، وہ کریم ہے. اور کتنا کریم تو وقت نہیں ہے. چلو میں یہ کتنا کریم لکھا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. سزا سخت ہے، لیکن پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چوری کرتا کوئی نہیں. پھر اتنے سارے کو پتا ہے جی پھڑ بھی کتا گئی تھانے چڑھو جائیں گے، تھانے نہ چڑھوئے تو جا کے کچہری چڑھو جائیں گے. یہ پتا ہے سارے نے کٹونا ہی ہاتھ میں ویکھنا کہڑا چوری کرتا ہے. سزا سخت ہے لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے ہیں. وہ جب وہ منڈی تے رکھ کے لگا نا کہ جلاد دا ہاتھ کٹن، قاضی پاس کھڑے تھے تو وہ چور رو پڑا. کہتا ہے حضرت جی میرا ہاتھ نہ کٹو، میں نے حضرت عمر کا لے جو میں نے معاف کر دیں. قاضی صاحب نے کہا حضرت عمر تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، تو نے چوری کی ہے نا؟ اس نے کہا کی ہے. میں کہا پھر حضرت عمر تجھے کیوں معاف کریں گے؟ وہ تو بڑے سخت ہیں اس حوالے سے. اس نے کہا نہیں لے جاؤ وہ معاف کر دیں گے. وہ لوگ سزا دلوا کے خوش ہونے والے نہیں تھے، وہ معافی کو پسند کرتے تھے. قاضی صاحب نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کوئی بن جائے بات، تو میں کو خوش تو نہیں اس کا ہاتھ کٹوا کے. خلیفہ ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، چلو یہ چلتے ہیں. وہ معاملہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا. عرض کی تھی حضور چور ہے، ہاتھ کٹن لگے تھا. کہنا میرا ہاتھ نہ کٹو، میں نے حضرت عمر کا لے جاؤ. سنو کی آتا جی. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ میں نے کہا کی ہے. آپ نے فرمایا پھر میں تجھے معاف کیوں کروں؟ یہ بتاؤ مجھے. تو خود ہی مان رہا ہے کہ چوری کی ہے، معاف کیوں کروں؟ ذرا اس کی بات سننا باقی سے. وہ کہتا ہے حضرت جی مجھے اس لیے معاف کریں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی تھی اور پکڑا گیا ہوں. تو ایک معافی تو بنتی ہے نا، میری پہلی چوری ہے، ایک معافی تو بنتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا اس کی کریمی پہ. اب آگے سے فرمانے لگے ہو تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے، ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے. اس کہتا ہے امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے. پہلی بار تو اس نے پکڑا. آپ کی چھوڑو جی، جو پہلی بار پھڑنا لڑتا سلیمان مصباحی تانوں کدی بھی نہ لبدا. بلکہ کتنا کریم ہے. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. کوئی اتنے پلوان نہیں ہے جی، وہ کریم ہے. باقی جو پڑھدا ہے پھر تہن بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے پتر ہمیشہ معافی مانگتے رہنا، ہمیشہ معافی مانگتے رہنا، ہمیشہ معافی مانگتے رہنا. کیونکہ جب پھر وہ پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ بی بی صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو دے تو ٹھیک ہے، تو کسی اور کی مزدوری کرنا، اس کی مزدوری کرنا جو رات کو مزدوری دے بھی تمہیں. فرماتے ہیں اس کی یہ بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. کہاں جاؤں اس کا درد چھوڑ کے ہے، کوئی ایسا 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. تیسرا دن جب آیا میں حسب معمول پھر چلا گیا. پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی درود، کبھی توبہ، کبھی استغفار. فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان. حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہنا؟ کچھ اس طرح کرنا بول دے جو مجھ سے سونا ہی نہ جائے. اور فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کرتا ہوں. جب آدھی رات ہوگی سو جائے گی دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں گا. رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے. اور فرماتے میں بیٹھ کے نا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا. فرماتے جب آدھی رات آئی میں گھر، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں بڑا حیران ہوں، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟
فرماتے دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا تو دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا دیا. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا، اب تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑنا تھا. اور فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہوں، خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں آج، خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کس ادھر سے لیے. فرماتے سوال خود سے کرتا ہوں جواب وہ دیتی ہے، حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتا میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو جو چاہیے تھا نا سب کا ڈھیر لگا ہوا. وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. فرماتے میں رو پڑا، واہ کوئی وہاں جانا تیری کریمی. میں رو پڑا تو مجھے روتا دیکھے نا اس کا بھی دل نرم ہوا. مجھے کہتی ہے رو نا، خالی سامان نہیں آیا، نال پیغام بھی آیا. فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیوں روٹی لی جھوٹ بولنا ہے، کیوں گونگلوں والی جھوٹ بولنا ہے، کیوں ٹنڈے والی جھوٹ بولنا ہے؟ کہتے آئی تیرے لیے. کیوں گوشت لے جھوٹ بولنا ہے؟ تے آئی تیرے لیے. اس کی تو شان ہی نہیں، اس کو تو حاجت ہی نہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بندے سارا کچھ ہی تیرے لیے، مچھلی تیرے لیے، مرغی تیرے لیے، انڈے تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، شلگم تیرے لیے، کدو تیرے لیے، سارا کچھ ہی تیرے لیے، لیکن تو میرے اور میرے محبوب کے لیے ہے. ہاں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ سوال تھا، جواب سنو پھر. جواب کیا آیا آگے سے؟ اوے بندیا وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. جواب آیا میرا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تیرے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. اپنے اللہ کو مناؤ یار، اپنے اللہ کو راضی کرو، مناؤ حضرت جی. وقت جا رہا ہے اور وفا کر کے دیکھو، پھر دیکھو وفاؤں کے رنگ حضرت جی. تمہیں دیتا کیا کیا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اور تو دو مرلے تے رہ گئے، اسی تے تینوں بادشاہیاں دینیاں سن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو قلعے تے رہ گئے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہاں تم ایسے ہی رہ گئے. یہ بڑا خوبصورت نام ہوا ہے ہماری تاریخ کا، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. وفا کر پھر دیکھ تجھے کیا کیا دیں گے ہم، جو کیا کیا والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے تجھے. یہ کیا کیا کر گئے حضرت. بہت بڑا نام ہوا ہے. وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام کا کام کرتا تھا، نائیوں کا کام. وہ بیٹا باہر کہیں کھیلنے گیا، بیٹا کھو گیا. اور رات پڑی، بیٹا نہیں آیا. سارے اکٹھے ہو کے ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب نکلا بچہ تلاش کرنے. یہ والا دور تو نہیں تھا نا کہ مسجد کا سپیکر کھول کے اعلان کرتے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا. وہ تلاش کیا، جب نہیں ملا تو پھر اپنے پیراں کا لا ہے. یقین والے لوگ سب آ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی منڈا کھیڈن گیا تو واپس نہیں آیا. یہ تصوف کا ایک قاعدہ ہے کہ جی مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے پھر مرید بھی کوئی نہیں ہوتا. بزرگ لجپال ہوتے ہیں، کہنے چل ٹریا رہے، نہ رہے گا کچھ نہ کوئی تو چنگا کاری لے گا نا، کچھ نہ کوئی تو گناہ میں تو بچیا رہے گا. یہ نبھاتے رہتے ہیں. باقی مرید تو پھر کوئی کوئی ہوتا ہے، مرید تو کوئی ہوتا ہے. لیکن وہ مرید تھا. جب شاہ صاحب نہیں نہ بولے تو بھی چپ. اور حضرت جی حیران کن بات ہے کہ ایسا مرید تھا،
18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے ہوا، نہ کبھی وہ بولا اور نہ ہی کبھی شاہ صاحب نے پوچھا۔ اب اللہ سارے اولادوں والے بیٹھے ہیں جی، اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بچہ انتقال کر جائے نا 2-3 سال بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں حضرت جی وہ زندہ ہے کہاں ہے، وہ زخم پھر ساری زندگی رستا رہتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب وہ دن آتا ہوگا ہر سال ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت۔ لیکن مرید تھا نا جی، صبر کیا اس نے۔ وہ لکھا پورے 18 سال ہوئے، 18واں سال وہی دن وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، شاہ صاحب کا تذکرہ نکلا، بیوی بول پڑی وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آزمائش ہے، جان چاہیے۔ وہ کہنے لگے مینوں نہ شاہ رانیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مندی شاہ ران کوئی، میں شاہ ران ادن مننگی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ مرید تھا نا، دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ کرم بھی کاری دیں گے۔ اب پیر صاحب بھی نگاہ والے تھے، انہوں نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا تھا، مرید نے بھی 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں۔ بندہ بھیج کے بلایا اس کو، وہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت زندہ کرتے ہوئے نا ٹنڈ کروایا کرتے تھے۔ وہ شاہ صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ بھی نا سر منڈوایا کرتے، ٹنڈ کروایا کرتے تھے شاہ صاحب۔ وہ اس کو بلا کے نا اس کو کہنے لگے یار میری ٹنڈ ہی کر دے، وہی تے عید ہو گئی، پیران دی ٹنڈ کر دی۔ انہیں جناب وہ وٹی تو اس طرح تیز کیتا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا سجے پاسے پھر ہو گئے۔ حضرت جی زخم بیوی نے پہلے چھیل دیا تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے تھے، اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، زبان کو تانتوں کے نیچے دے لیا کہ بیٹے کی محبت میں کوئی بات ہی نہ نکل جائے، 18 سال کی محنت ہی نہ ضائع کر۔ لیکن طوفان تو طوفان ہوتا ہے نا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ جب طوفان کو کوئی اظہار کی صورت نہیں ملی، اس نے آنسوؤں کی صورت اختیار کی اور آنکھوں سے بہنا شروع کر دیا، آنکھوں سے بہنا شروع۔ وہ آنسو وہ رخساروں سے داڑھی سے ہوتے ہوتے نا وہ دامن پہ گر رہے تھے، وہ ٹنڈ کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ سائیڈ کر لی نا ساری سجی سائیڈ، تو ہونا آن لگا کھبے پاسے، جو کھبے پاسے ٹرے ہیں نا تو اتھونا دے 2 قطرے سر دے اس حصے تے ڈگے جتوں وال لے گئے سن۔ شاہ صاحب نے تو بہانا ہی بنانا سی نا، پتہ تو پہلے بھی سی کہ مرید رون ڈے پیچھے، بہانا بنانا سی نا۔ جب وہ آنسو گرے نا تو پیچھے دیکھ کے کہتے ہیں اوہ نائی بابیا تو کیوں رون ڈے؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ 18 سال بعد پیرا نے پوچھا دیا، غالب نے نہیں کہا تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ 18 سال بعد پیرا نے پوچھا تو کیوں رون ڈے؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ عرض کرتا ہے حضور 18 سال ہو گئے پتر گواچے، گواچا سی آپ دی بارگاہ آیا، آپ چپ کر گئے، میں بھی نہیں بولے۔ اج بڑھی لڑی اور انہیں مینا مارے، کہنی شاہ رن ادن منا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے، تے وہ کہن ڈئی میں نہیں کہتا جویں تیری راضی ہے۔ ہائے ہائے کتنے وہ مرید حضرت جی فرمان لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا جا گھر نو لا دے دوڑ، تیرے جان تو پہلے پہلے منڈا کار ہوئے۔ اس نے عرض کی حضور کسی امتحان چ نہ پائی ہو، جنہیں کوئی گل کی تھی تو تون پند نہیں ہوئی، فرمایا دوڑ ہی نہیں پے گی، لا دوڑ تو۔ اس نے لگا دی دوڑ۔ اب ان سے کون دوڑ سکتا ہے حضرت جی؟ ان سے نہیں دوڑ سکتا کوئی بھی۔ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، بار بار نہ زمین پہ صرف آدھا پاؤں لگاتے تھے، بس اتنا، اڈی نہیں، آدھا پاؤں لگاتے، پنجا ایڑی نہیں، پھر اٹھا لیتے۔ سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت اس وقت جذب کی کیفیت میں تھے، کسی میں ہمت نہیں پڑی حضرت کو جا کے پوچھے حضور کرتے کی پہ ہوا۔ جب حضرت کی کیفیت سنبھلی، جذب کم ہوا، حضرت ہوش میں آئے، اپنی مسند پہ بیٹھے سارے مرید حاضر ہو گئے۔ اس کی حضور کے راز کھلے ہیں، فرمایا کی ہوا ہے؟ اس نے زمین تے نہ صرف پنجا لاندے سو، اڈی نہیں سو لان دے، ایک ہی کرتے سو۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے۔ قربان جاؤں ان کی عنایتوں پہ، نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ جی شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اس نے بڑی دوڑ لگائی، لیکن پہنچنے سے پہلے پہلے کیا دیکھتا، سارا گاؤں اکٹھا ہے اس کے گھر، جا کے پوچھتے بھائی کی ہوا ہے میرے گھر؟ انہوں نے کہا تینوں پوچھنا ہے تیرے گھر کی ہوا ہے؟ کیوں ہو؟ دیکھ چارپائی بچھی ہے، گبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جہاں لوگوں کو پیچھے کیا، گھر داخل ہوا۔ اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا، تب خونوں میں تپش تھی، ابھی خون نے خون کو کھینچا۔ باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ وہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا وہ باپ ہے، دونوں سینے سے لگے، بغل گیر ہوئے، 18 سال کی جدائی،
خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے کو چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے وہ پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟ وہ کہتا ابا جی جانتا تو پتہ کوئی نہیں، آپ 2 سال کا، لیکن یہ ہے کہ جب ہوش آئی تو دیکھا کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. وہ کہا کرتے تھے ہم نے راستے میں سے ہم گزر رہے تھے، تو کھیل رہا تھا، ہم نے اٹھا لیا، لیکن بتاتے نہیں تھے کہ اٹھایا کہاں سے. اگر بتاتے تو لوٹ آتا. کئی بار کوشش کی لیکن ناکام ہی ہوئے. پھر میں نے کہا اچھا جی میں اللہ کی مرضی ٹھیک، کیونکہ ختنے ہوئے تھے، اسے پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکے. وہ کہتا اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ کہتا ابا جی میرا سکھ مالا کتے چلا سی، انہیں مجھے گھوڑا تیار کرنے روکیا، میں گھوڑا تیار کر کے نا وہ واگاں پھڑ کے کھلوتا تھا، میرا منہ دروازے ہل سی. بابا دروازے چ نہیں آیا، سامان تو ڈگا یا زمین چ نکلیا مینوں نہیں پتا کوئی. دوڑتا آیا، میرا ہاتھ پھڑیا اور سنے گھوڑے مینوں اتنے چوک کے نا ایتھے ویڑے چھڑ کے تے آپ غائب ہو گئے. مرید تھا نا دل میں. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے پترا جے تینوں لے جاواں اور بابے ہوراں دی شناخت کراواں، بابے ہوری پچھاننے پہن تے پچھان لیں گے. وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی پہلی گل بابے ہوری سونے ایڈے نے لکھاں جی کھلوتے ہون تے پچھان لیں گے، لیکن بابے ہوراں دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی لگا 10 روپے بھی چولا مارن ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. یہ تو قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا. اب میرا بھی دل کر رہا ہے میں کو شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں، پھر قبلہ کلام فرمائیں گے. حضور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ربی کی شریف ہے. جب بھی شاہ صاحب نے سیالکوٹ آنا نا تو میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت حکیم خادم علی صاحب کی عمر مبارک 120 سال کے قریب تھی. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ موری پکیا پھل نہیں، میں تان نہ ہوں کہ 2-3 قطرے میری جھولی بھی پہ جانے. آج نہیں تھی شاہ صاحب بھی، شاہ صاحب خود بڑے با کمال آدمی ہیں. وہ اور حکیم صاحب کہتے ہیں جب شاہ صاحب نے آنا نا پھر کسی تیسرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. قبلہ جلال الدین شاہ صاحب اور حکیم خادم علی صاحب اندر بیٹھ کے نا معارفت کے موضوع پہ اسرار و رموز کوئی تیسرا نہیں اندر جا سکتا تھا. حکیم صاحب فرماتے حسب مامون شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، دونوں ضرور بیٹھے تھے. مرید نے اندر آنے کی اجازت چاہیے، آپ مل گئے. وہ آگے عرض کرتا ہے حضرت 3 بج گئے نے تے 3:30 بجے لاری اڈے تو گڈی نکلنی ہے پکی شریف لے تے ذرا 3 بجے نکل جائیں گے، کوئی 10 منٹ جاندے لگن گے تے 20 منٹ پہلے جاواں گے تے سیٹ چنگی لگ جائے گی، این ٹائم پہنچا گے سیٹ ٹھیک نہیں ملے گی. اجازت لے لو حکیم ہورا کو. شاہ صاحب نا حکیم صاحب کو سارے کہا کرتے تھے بڑے میاں جی. وہ شاہ صاحب میاں جی بڑے میاں جی پھر اجازت ہے. حکیم صاحب آگے سے کہنے لگے شاہ جی پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے تسی رات میرے کو ہی. شاہ صاحب خوش ہو کے کہتے ہیں حکیم جی بڑے میاں جی زہے نصیب تاڑے کا رات رہنی، لیکن ہے وے بچے بڑی دوروں پڑھنا ہے، جی میں اتنے راہ پاؤں گا بچیاں دا ایک دن ضائع ہو جانا. اج جان دے ہو پھر جدوں آواں گا نا تو کوئی بندوبست کر کے آواں گا پھر رات لاؤں گا. حکیم صاحب عرضی کر کے کہنے لگے شاہ جی انج کرو اج رات میں کچھ پڑھا چھوڑا. شاہ صاحب کہنے حضور آپ تو خود دار پہ وقت ہے، میں کیا آپ کو پڑھاؤں. پھر تیسری بار کہتے ہیں چلو شاہ جی انج کرو جڑے کل دے اسباق رہ جان گے نا پرسوں جا کے 2 دن کٹھے ہی پڑھا چھوڑیے. شاہ صاحب نہیں حضرت اج اجازت دو پھر آواں گا تو بندوبست کر کے. اور میں ٹھیک کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. حکیم صاحب اٹھے شاہ صاحب کو دروازے تک چھوڑنے گئے. شاہ صاحب کے لیے بڑی تانگا کھڑا تھا، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھ گئے، تانگا لاری اڈے. حکیم صاحب واپس آ کے اپنے پلنگ تے بہ گئے تو پھر اتنے زور چلتا سی چلایا حضرت اکھاں بند کر لی تو شروع ہو گئی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. وہ 15 منٹ لگے ہونے نے. مریدہ نے آگے عرض کی تھی کہ حکیم جی شاہ ہوراں دا ٹانگا تے واپس آ گئے. مسکرائے، جا کے شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نیڑے تک جاندے پھڑ نہ لینا گلا ہوا کہ پکی شریف تک جاندے ہیں ٹھنڈ نہ لینا بخار چڑھے بچوں دے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں کوچوں نے کیا موڑ اور ٹانگا حکیم صاحب کلی رہ لیندے ہیں. مجھے حکیم صاحب دا جواب سنی. آپ آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی بھی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے. کی محمد
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو کہے گا تو بدل بھی پاواں گے تو کہے گا جی اولاد نہیں انہوں اولاد بھی دواں گے تو کہے گا جی پتر نہیں ایسی انہوں پتر بھی دواں گے اوے ہو تو صحیح ایک باری میرے سونے کا کی جھوٹ ماری کرنا ہے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے سارے نہ کرو کاٹے دا سودا جی حضرت جی کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ اپنے رب نہ لا لایا اپنے اللہ نو منائیے اپنے نتقال کیڑا منہ لے کے جانا جو کی جواب دینا جو جا کے آؤ نبی علیہ السلام دی نوکری اختیار کریے وما علینا الا البلاغ المبین